ایک کسان سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، چونکہ آپ کے مرید تھے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی سرکار، اور ان کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش. تو کہا کہ اس کی سپاہ نے جو وہ ٹیکس لگا دیا ہے. اور یہ بتاؤں آپ کو شمس الدین بادشاہ کیسے بنے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. شمس الدین ایک غلام تھے بادشاہ کے یہاں، ابتدائی جوانی میں غلام تھے. صرف اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا انہوں نے ادب کیا تھا. ادب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بادشاہت کا مقام عطا کر دیا. آج تو لوگوں میں ادب بھی نہیں ہے. حضرت شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے ابتدائی عمر میں غلام تھے، بادشاہ نے کام سے بھیجا جلدی جا اور جلدی آ. ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بچوں کو کوئی ارجنٹ کام کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابا ذرا آپ کی بائک کی چابی دو نا. اب کام ارجنٹ ہے تو پھر ہمیں دینا ہی پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی جا کے جلدی آ. تو بادشاہ سے کہا ذرا وہ تیز رفتار گھوڑا دینا. حالانکہ وہ غلاموں کو نہیں دیے جاتے، لیکن جب کہا جلدی آ جلدی جا کے جلدی آ، تو کہا وہ ذرا تیز رفتار گھوڑا. وہ لیے اور غلام تھے پورے شان کے ساتھ بیٹھ کے جانے لگے. ایک چبوترے پہ دیکھا بابا قطب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی باتیں کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے ولی لوگ اوٹے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں نہ. گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کی لگام پکڑی اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرے. آج کل کے بچوں کو کوئی ادب نہیں، نہ پیروں کا، نہ علماء کا، نہ مشائخ کا، نہ سادات کا. اگر بائک پہ بیٹھے ہو تو سینہ تان کر کے ایسے چلتے جیسے زمین کو چیر دیں گے. اللہ کے بندو، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. اس لیے کہ ادب انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان کی محنت نہیں پہنچاتی. شہاب الدین عمر سہروردی اور قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر شمس الدین التمش سواری سے اتر کے ادب سے سلام کر کے گزرے. تو بابا قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. تو کسی نے کہا حضرات آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. یہ دلی کا بادشاہ نہیں، یہ ہمارے بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے. آنکھوں کا دھوکہ نہیں، فقیر کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا. جو اللہ عارف رومی ہے مولانا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کی گفتگو اس کی نہیں ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے. عبداللہ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو جو ولی کہتا ہے وہ خدا کی خاص شان کا کیا جو ہے وہ مظہر ہو کر کے کہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا زبان سے نکل گیا. ایک ہمارا ادب کرے گا، ہم نے اس کو دعا دے دی. دلی کا بادشاہ جوان ہوتے ہوتے آزادی بھی ہوئی اور اللہ نے دلی کا بادشاہ بنا دیا. بابا قطب سے مرید ہو گئے تو انہی کے فوج کے لوگوں نے ٹیکس لگا دیا. کسان غریب تھا، غریب کسان کی کون سنتا ہے؟ کسان کی سنتا کون ہے؟ لیکن یاد رکھنا کوئی سنے نہ سنے، ہندوستان کا جو اصل راجہ ہے اس نے اپنے دور میں بھی سنا ہے اور ہر دور اسی کا ہے. اس لیے کہ لوگ اوٹوں پر حکومت کرتے چند سالوں کے لیے، مگر غریب نواز وہ دلوں کا راجہ ہے جس کو اوٹوں نے نہیں خدا کے محبوب نے راجہ بنایا.
کے پاس کسان ہے, حضور ٹیکس لگا دیا فوجیوں نے, سپاہ نے, اور وہ آپ کے مرید کا مرید ہے, آپ میری سفارش کر دیں. توجہ کریں, سفارش کے بہت سے طریقے تھے, خط لکھ دیتے, لیٹر لکھ دیتے, نا جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل. غریب نواز نے فرمایا میں تیرے ساتھ خود چلوں گا, ایک کسان کے ساتھ تیرے ساتھ خود چلوں گا. اور کسان کے ساتھ پیدل جے پور سے, اجمیر شریف سے دلی تک گئے, اجمیر شریف سے دلی تک گئے پیدل. بادشاہ کو خبر نہیں, بابا قطب کو کوئی اطلاع نہیں دی. جیسے ہی شہر کے قریب پہنچے, اطلاع ملی تو بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی دوڑے دوڑے آئے, قدموں پہ سر رکھ دیا. مرشد اطلاع بھی نہیں دی. فرمایا ہمارا کام تھا, ایک کام آ گیا تھا ہمارا, تو جو کام لے کر آتا ہے وہ اطلاع تھوڑی دے کر آتا ہے, ہماری تو کام تھا, مجبوری لے آئی. حضور کون سی مجبوری؟ تو شمس الدین کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان کی سپاہ نے اس کسان پر ٹیکس لگا دیا, وہ بھر نہیں پا رہا ہے, اس کی سفارش لے کر آیا ہوں. بادشاہ قدم پکڑ کے کہتا ہے مرشد آپ حکم کر دیتے تو ٹیکس کیا معاف کیا جاتا, جاگیریں اس کو دے دی جاتی, کچھ اور بھی دیتے. مرشد آپ حکم کر دیتے. فرمایا حکم تو کر دیتا, لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ چلنے پر جو اس کسان کا دل خوش ہوا ہے, اس کا دل میں کیسے خوش کرتا. اور پھر جو تاریخی جملہ کا اس کو سن لے. فرماتے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے, جملے پر غور کریں, غریب نواز کی تعلیم, اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے. جب تک تم لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. غریب نواز اب آپ مجھے بتائیں اس تناظر میں ہم کہاں ہیں؟ سگے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم, سگی بہن کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم. حالات یہ ہیں ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ, بھائی بہنیں تو جانے دو, بیوی بچے تو جانے دو, ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ. سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے, بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی, ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہاں ایک کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک کا پیدل سفر, غریب نواز کمی کیا تھی. اور آج اگر ماں باپ کہہ دے ذرا دوا لے کر کے آنا, تو کہتے ہیں اتنی رات ہو گئی تمہیں کچھ سمجھتا ہے, کوئی ٹائم ہے؟ یہ ماں باپ کو جواب دیا جاتا ہے. دین کہاں ہے, دین کہاں ہے؟ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں اگر جمع ہوتے ہو, ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے, لیکن ہمارا کلیجہ اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, کیونکہ پبلک دیکھ کر سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں. اہل مذہب کی خوشی اس دن نہیں ہے جب ہزاروں جمع ہو جائے. سننے کے لیے جو ہزاروں جمع ہوتے ہو, جب تک عمل کرنے کے لیے ہزاروں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. 22,000 کے غدار یزیدی نہیں چاہیے میدان میں, 72 دین کے پیکر چاہیے. آتے ہو اللہ کو سلامت رکھے, آنا جانا سلامت رکھے, لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوچا کبھی وہاں ایک کسان جس کا کوئی نام آج تک کے تاریخ میں نہیں لکھا گیا, اس کا قبیلہ نہیں, اس کا مذہب بھی نہیں لکھا گیا, غریب نواز نے اتنا لمبا سفر کیا اس کے لیے. اور آج بہن بغیر رشتے کے پڑی ہوئی ہے, ہم اپنی زندگی کے اندر مگن ہے. کبھی اپنی بہنوں کے رشتے کا سوچا, ان کی شادیوں کا سوچا, پڑوس کے اندر بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں, کبھی ان کی شادیوں کا سوچا, ان کے رشتوں کا سوچا. آج انسان سوچتا ہے میں تو بس اپنا اپنا دیکھوں. یاد رکھنا اپنا اپنا دیکھنا یہ مشرکین کا, یہودیوں کا, نصرانیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے, مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان.